آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں جس پر بہت بات ہوئی ہے لیکن شاید صحیح زاویے سے نہیں۔ موضوع ہے 1956 کا آئین اور اس کی ناکامی۔ ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہاں ہمارا مقصد یہ جاننا نہیں کہ آئین کے آرٹیکلز میں کیا لکھا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ صرف 2 سال بعد ہی وہ آئین کیوں ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پھاڑ دیا گیا۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہیں پر مصنف ایک بہت ہی بنیادی اور آپ کہہ سکتی ہیں چونکا دینے والا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ نہیں کہ آئین کے الفاظ کمزور تھے یا اس میں کوئی قانونی خامی تھی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جس اخلاقی اور آئینی بنیاد پر اس آئین کو کھڑا ہونا تھا، وہ بنیاد ہی 1956 تک کھوکھلی ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی عمارت کی کہانی ہے جسے بنانے والے ہی اس کی بنیاد میں سرنگیں لگا رہے تھے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ 9 سال کے طویل تکلیف دہ انتظار کے بعد 1956 میں بالآخر پاکستان کو اپنا پہلا آئین ملتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ملک بھر میں ایک جشن کا سما تھا، امید کی ایک لہر تھی، ہے نا؟ جی بالکل، ایک امید تھی کہ اب ملک انتشار سے نکل کر ایک مستحکم جمہوری راستے پر چلے گا۔ عالمی سطح پر بھی اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اور یہ امید بالکل بجا تھی۔ بالکل، کسی بھی نئے ملک کے لیے اس کا پہلا آئین ایک طرح سے اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جو بتاتی ہے کہ ریاست کیسے چلے گی، حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے، شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ مطلب یہ مستقبل کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ پاکستان نے اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ لیکن مصنف ظہیر احمد میر کہتے ہیں کہ اس ساری خوشی اور امید کے پیچھے ایک بہت کڑوا سا چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں جو اس پوری بحث کا محور ہے، اور سچ کہوں تو اسے پڑھ کر مجھے رک کر سوچنا پڑا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، جس قوم کا کردار ٹوٹ جائے اس کا آئین مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب غلط جگہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم آئین کے آرٹیکلز میں خامیاں ڈھونڈتے رہے، جبکہ اصل مسئلہ تو ان لوگوں کے کردار میں تھا جو اسے بنا اور چلا رہے تھے۔ یہ تو پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس تجزیے کی سب سے اہم بات ہے۔ مصنف یہاں آئینی روح کے تصور پر زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، آئین صرف لکھے ہوئے قوانین کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ ایک غیر تحریری معاہدہ بھی ہوتا ہے، ایک اجتماعی یقین کہ یہ قانون سب سے بالاتر ہے۔ صحیح، ایک سیاسی ثقافت۔ جی، ایک ایسی سیاسی ثقافت جس میں ذاتی اور گروہی مفادات کو آئین کے احترام پر قربان کیا جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق 1956 تک یہ ثقافت تقریباً دم توڑ چکی تھی۔ آئین کا ڈھانچہ تو کھڑا کر دیا گیا، لیکن اسے چلانے والی اخلاقی قوت غائب تھی۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہوا جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت جدید ترین گاڑی ڈیزائن کی ہو، لیکن اس میں ڈالنے کے لیے ایندھن ہی نہ ہو، یا شاید ایندھن ملاوٹ والا ہو۔ کیا یہ مثال ٹھیک رہے گی؟ یہ بہترین مثال ہے، اور یہ ایندھن یعنی اخلاقی قوت راتوں رات ختم نہیں ہوتی۔ اس ملاوٹ کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ مصنف ہمیں اسی تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں جو قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد 1948 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب آئین کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بنیادوں کو کمزور بھی کیا جا رہا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا اس دور میں؟ وہ کون سی ملاوٹ تھی جو نظام میں شامل ہو گئی؟ مصنف 1948 سے 1956 کے سیاسی منظرنامے کی جو تصویر کھینچتے ہیں وہ کافی مایوس کن ہے۔ قائد اعظم کے بعد اقتدار کی ایک ایسی دوڑ شروع ہوئی جس میں اصول اور قومی مفاد کہیں پیچھے رہ گئے۔ جی، ذاتی وفاداریاں، صوبائی عصبیت، گروہ بندی اور سیاسی بلیک میلنگ، یہ سب روز کا معمول بن گیا۔ اور جب قیادت کی ترجیحات یہ ہو جائیں تو ملک بنانے کا کام تو رک جاتا ہے۔ بالکل، مصنف کا ایک اور جملہ ہے جو اس پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ قانون بنانے کی بجائے حکومتیں بنانے میں مصروف تھے، نظام تعمیر کرنے کی بجائے اتحاد توڑنے میں مصروف تھے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ جس وقت ملک کو اداروں، قانونوں اور ایک متفقہ نظام کی ضرورت تھی، اس وقت ہماری قیادت کی ساری توانائی ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے پر خرچ ہو رہی تھیں۔ یہ بات تو مجھے بہت چونکا دیتی ہے۔ مصنف کا یہ جملہ، وہ قانون بنانے کی بجائے حکومتیں بنانے میں مصروف تھے، یہ تو آج بھی اتنا ہی سچ لگتا ہے۔
لیکن ایک منٹ، کیا یہ صرف سیاست نہیں ہے؟ ہر جمہوریت میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے ہیں، حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں، تو کیا اس دور میں کچھ ایسا مختلف ہو رہا تھا جو زیادہ زہریلا تھا؟ بہت اہم سوال ہے۔ فرق نیت اور ترجیح کا تھا۔ دیکھیں، دنیا بھر کی جمہوریتوں میں سیاسی جوڑ توڑ نظریات یا پالیسیوں پر ہوتا ہے۔ اس دور میں مصنف کے مطابق یہ جوڑ توڑ خالصتاً ذاتی اقتدار کے لیے تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ ملک کے لیے بہتر پالیسی کیا ہے، سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا اور کس دھڑے کو کتنی وزارتیں ملیں گی۔ اچھا، یہی وہ زہر تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ زہر صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہا، یہ آہستہ آہستہ آئین سازی کے عمل میں بھی شامل ہو گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آپ ایک عمارت کی بنیادیں کھود رہے ہوں اور ساتھ ہی اس میں زہر بھی ملاتے جا رہے ہوں۔ تو جو دستاویز ملک کے لیے تریاق بننی تھی وہ خود ہی زہرآلود ہو گئی۔ یہیں سے مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 1956 کا آئین دراصل آئین تھا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی سودا بازی تھی۔ بالکل، یہ قومی امنگوں کا آئینہ دار نہیں تھا، بلکہ مختلف سیاسی گروہوں کے مفادات کا ایک عارضی سمجھوتا تھا۔ اور یہ سودا بازی کن چیزوں پر ہوئی؟ ان تمام بنیادی معاملات پر جن پر کسی بھی آئین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ مصنف نے ان کی ایک فہرست دی ہے اور ہر نقطہ اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہے۔ آئیے ذرا ان سودوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم۔ یہاں کیا سودا ہوا؟ یہاں بحث اس اصول پر نہیں ہوئی کہ ایک مستحکم وفاق کے لیے بہترین ماڈل کیا ہونا چاہیے۔ بحث اس پر ہوئی کہ کس صوبائی لیڈر یا گروہ کو کتنے اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ وقتی طور پر خاموش ہو جائے اور حکومت کی حمایت کرے۔ مطلب یہ طویل مدتی حل نہیں تھا، یہ ایک طرح کی سیاسی رشوت تھی۔ جی بالکل، سیاسی رشوت کی ایک شکل تھی۔ اور پھر وہ مسئلہ جس نے آگے چل کر ملک کی بنیادوں کو ہلا دیا، مشرقی اور مغربی پاکستان کی نمائندگی کا فارمولہ، یعنی پیرٹی کا اصول، یہ تو سراسر غیر جمہوری لگتا ہے۔ یہ صرف غیر جمہوری نہیں تھا، یہ آبادیاتی حقیقت کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی ملک کی کل آبادی کا 55% تھی، لیکن اس اصول کے تحت انہیں قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان کے برابر یعنی 50% نشستیں دی گئیں۔ یہ ایک سیاسی سودا تھا تاکہ مغربی پاکستان کا طاقتور سیاسی طبقہ مطمئن رہے۔ یہ تو ایک ایسی دراڑ تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہی ہوتی چلی گئی۔ بالکل، یہ اصول پر مبنی فیصلہ نہیں تھا، یہ خوف پر مبنی ایک سیاسی ضرورت تھی۔ اور دوسری طرف لبرل طبقہ جو ایک سیکولر ماڈل چاہتا تھا، ان دونوں کے درمیان گہری نظریاتی بحث کر کے کوئی متفقہ راستہ نکالنے کے بجائے آئین میں کچھ ایسی دفعات شامل کر دی گئیں جو مبہم تھیں۔ ان کی تشریح ہر کوئی اپنے مطلب کے مطابق کر سکتا تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ وقتی طور پر دونوں فریقوں کو چپ کرا دیا جائے۔ تو ہر اہم ستون، چاہے وہ وفاقیت ہو، نمائندگی ہو یا ریاست کی نظریاتی شناخت، وہ اصولوں پر نہیں بلکہ سیاسی لین دین پر کھڑا کیا گیا تھا۔ صحیح۔ یہاں مصنف کا تجزیہ بہت تلخ ہے کہ ایسا آئین کبھی قومی منشور بن ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے آئین نہیں بلکہ سیاسی سمجھوتوں کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ اور جب کوئی دستاویز سمجھوتوں کا مجموعہ ہو تو اس کی کوئی مشترکہ روح نہیں ہوتی، وہ قوم کو جوڑتی نہیں بلکہ بحران کو صرف کچھ وقت کے لیے ٹال دیتی ہے۔ ہر گروہ اسے اپنے مفادات کے چشمے سے دیکھتا ہے، کوئی بھی اسے مقدس دستاویز نہیں سمجھتا۔ اس میں وہ اخلاقی وزن ہی نہیں ہوتا جو لوگوں کو اس کے احترام پر مجبور کرے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سیاسی توازن بگڑا، اسے توڑنا یا نظر انداز کرنا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کا بیج اس کی پیدائش کے وقت ہی بو دیا گیا تھا۔ یہ ایک کمزور بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت تھی جسے پہلا بڑا سیاسی جھٹکا ہی گرا سکتا تھا۔ اور پھر 1958 میں بالکل ایسا ہی ہوا، پہلا مارشل لاء لگا اور آئین کو منسوخ کر دیا گیا، کہانی ختم۔ بالکل، جب آئین کو ایک مقدس قومی معاہدے کے بجائے ایک عارضی سیاسی ڈیل کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ قیادت نے اسے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کیا، اور جب یہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنا تو اسے ایک طرف کر دیا۔ عوام میں بھی اس کے لیے وہ ملکیت اور احترام پیدا نہیں ہو سکا جو کسی حقیقی قومی منشور کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اسے ان کا آئین سمجھتے تھے، اپنا نہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟
اس تجزیے سے جو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ اس کے متن یا آرٹیکلز میں نہیں تھی، بلکہ اس سیاسی اور اخلاقی ماحول میں تھی جس میں یہ پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسی فصل تھی جسے ایک زہریلی زمین میں بویا گیا تھا، اور اس سے ایک صحت مند درخت کی امید کرنا ہی غلط تھا۔ اور وہ زہر، جیسا کہ مصنف بار بار اشارہ کرتے ہیں، ذاتی مفاد، اقتدار کی ہوس اور قومی ترجیحات سے مکمل غفلت تھی۔ قائد اعظم کا دیا ہوا دیانت، انصاف اور نظم و ضبط کا ویژن جب قیادت کی سیاست سے ہی غائب ہو گیا تو آئین محض ایک بے جان دستاویز بن کر رہ گیا۔ الفاظ بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کے پیچھے کی نیت اور عمل کھوکھلا تھا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے نا؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اچھے قوانین بنا دینا کافی نہیں ہوتا۔ جی، ان قوانین کے احترام کی ثقافت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے، اور وہ ثقافت ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے، قیادت سے عوام کی طرف۔ یہ تجزیہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک غیر آرام دہ سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا کوئی بھی قانون یا آئین، چاہے وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، اس وقت تک کامیاب ہو سکتا ہے جب تک معاشرے کا مجموعی اخلاقی کردار اور سیاسی ثقافت مضبوط نہ ہو؟ ایک آئین کس حد تک قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور ایک قوم کا کردار کس حد تک اپنے آئین کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے؟ رول آف لا۔ جی، رول آف لا، اس کا مطلب بہت سادہ تھا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومت قانون سے اوپر نہیں ہے۔ سب قانون کے تابع ہوں گے اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن ایک نئے ملک کے لیے جہاں ادارے بھی ابھی بن رہے ہوں، وہاں اسے قائم کرنا کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا؟ جی، کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن قائد اعظم کے نزدیک اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا ویژن تھا کہ اگر شروع سے ہی یہ معیار قائم نہ ہوا تو یہ ملک کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا اصول اسی سے جڑا ہوا ہے، میرٹ کا نظام، یعنی قابلیت ہی آگے بڑھنے کا واحد پیمانہ ہو۔ اقربا پروری اور سفارش کے خلاف ایک بہت واضح پیغام۔ بالکل، اور مصنف زور دیتی ہے کہ یہ صرف نوکریوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ حکومتی فیصلوں سے لے کر ہر سطح پر لاگو ہونا تھا۔ اس کے بعد تیسرا اصول آتا ہے جو شاید تقسیم ہند کے تناظر میں سب سے نازک اور اہم تھا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ جی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ کتاب اسے ایک بنیادی ستون کے طور پر دیکھتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ قائد کا ویژن ایک ایسے پاکستان کا تھا جہاں ریاست مذہب کی بنیاد پر شہریوں میں کوئی تفریق نہیں کرے گی۔ ہر شہری، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، برابر کے حقوق اور مکمل تحفظ کے احساس کے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا اصول کیا تھا؟ چوتھا تھا وفاقی اکائیوں کے درمیان توازن۔ یہ تو آج بھی بہت بڑا موضوع ہے۔ اور اس وقت تو یہ ملک کے وجود کا سوال تھا۔ کتاب کے مطابق یہ صرف اختیارات کی تقسیم کا معاملہ نہیں تھا، یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان وہ ایک نازک اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش تھی۔ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ اگر کسی بھی اکائی میں احساس محرومی پیدا ہوا تو ملک کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ ایک سیاسی فارمولے سے بڑھ کر قومی یکجہتی کا منصوبہ تھا۔ اب 5واں اصول، جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگتا ہے، اخلاقی حکمرانی۔ جی، اور شاید یہ سب سے گہری بات ہے۔ مصنف یہ نقطہ اٹھاتی ہیں کہ قائد کے نزدیک صرف قانون کی پابندی کافی نہیں تھی، حکومت کو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترنا تھا۔ اس کا مطلب تھا عوام کی خدمت، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا، اور حکمرانی کو ایک امانت سمجھنا۔ بالکل، ایک مقدس امانت سمجھنا۔ اور آخری 6واں اصول، انصاف کے اسلامی اصول۔ اچھا، اس کی تشریح اکثر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف واضح کرتی ہیں کہ قائد کے ویژن میں اس کا مطلب کوئی تھیوکریسی نہیں تھا، بلکہ سماجی اور معاشی انصاف کے وہ وسیع اصول تھے جیسے مساوات، ہمدردی اور استحصال سے پاک معاشرہ۔ یہ ایک فلاحی ریاست کا تصور تھا۔ تو یہ 6 اصول مل کر ایک بہت ہی ترقی پسند اور جامع ریاست کا نقشہ بناتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ 9 سال بعد جب 1956 کا آئین بنا تو کیا ان اصولوں کو بنیاد بنایا گیا؟ کتاب کا مرکزی نقطہ
اور اس تجزیے کا سب سے بڑا تضاد یہی ہے کہ 1956 کا آئین ان اصولوں سے ایک واضح انحراف تھا۔ مصنف کے مطابق یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس کی روح قائد کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ ایک منٹ، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی محنت کے بعد جو آئین بنا وہ شروع دن سے ہی اس بنیاد پر نہیں تھا جس کے لیے ملک بنا تھا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور مصنف اسے ایک بہت طاقتور اقتباس میں بیان کرتی ہیں جو میرے خیال میں ان ذرائع کا نچوڑ ہے۔ پاکستان نے آئین تو بنا لیا مگر اس شخص کے اصول چھوڑ دیے جس نے پاکستان بنایا تھا۔ واہ، یہ تو ایک بہت بھاری الزام ہے جو مصنف لگا رہی ہیں۔ کیا وہ اس کی کوئی ٹھوس مثالیں دیتی ہیں کہ مسئلہ ٹیکنیکل تھا یا نظریاتی؟ مصنف کا استدلال ہے کہ اصل ناکامی تکنیکی نہیں بلکہ نظریاتی تھی۔ مسئلہ آئین کے آرٹیکلز کی زبان میں اتنا نہیں تھا جتنا اس کی روح میں تھا۔ مثال کے طور پر وفاقی توازن کا اصول بری طرح مجروح ہوا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نمائندگی اور اختیارات کا فارمولا جسے پیرٹی کہا گیا، اس نے شروع سے ہی مشرقی پاکستان میں بیگانگی کا احساس پیدا کیا۔ یعنی وہ نازک اعتماد کا رشتہ جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ آئین کی بنیاد میں ہی کمزور کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح کتاب میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ سیاسی مصلحتوں نے میرٹ کے نظام کو کمزور کیا اور اداروں میں سیاسی مداخلت کی گنجائش رکھی گئی۔ اختیارات کی کشمکش اتنی بڑھ گئی تھی کہ اخلاقی حکمرانی کا اصول صرف ایک کتابی بات بن کر رہ گیا۔ تو اصولوں کو سمجھوتوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ جی، مصنف کے نزدیک یہی پاکستان کی پہلی بڑی آئینی ناکامی تھی۔ یہ ایک ایسی عمارت تھی جس کی بنیادیں ہی ٹیڑھی رکھی گئی تھیں۔ اور جب بنیادی ٹیڑھی ہو تو عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ آئین صرف 2 سال چلا، 1958 میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ 9 سال کی محنت صرف 2 سال میں کیسے ختم ہو گئی؟ مصنف اس کے خاتمے کی وجوہات کو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح بیان کرتی ہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک عمل کا نتیجہ تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ادارے انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ پارلیمنٹ، انتظامیہ، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ وہ شخصیات کے تابع تھے، اصولوں کے نہیں۔ اور جب ادارے کمزور ہوں تو سیاسی قیادت کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق قیادت خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ شدید بحران کا شکار تھی۔ سیاسی قیادت میں ذاتی اور گروہی مفادات پر شدید اختلافات تھے۔ وزرائے اعظم تیزی سے بدل رہے تھے۔ اس سیاسی عدم استحکام نے ایک خلا پیدا کر دیا جسے پھر غیر سیاسی قوتوں نے پر کرنا شروع کر دیا۔ اس میں عدلیہ کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ عدلیہ مصلحت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئینی بحران پیدا ہوئے تو عدلیہ نے آئین کی بالادستی کو سختی سے قائم رکھنے کی بجائے ایسے فیصلے دیے جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کیا۔ نظریہ ضرورت جیسی مثالیں اسی دور کی پیداوار ہیں۔ تو جب انصاف کا ادارہ ہی مضبوطی سے کھڑا نہ رہے تو آئینی نظام کی بنیادیں تو ہلی جائیں گی۔ بالکل۔ تو ادارے کمزور، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں اور عدلیہ مصلحت کا شکار ہے۔ یہ تو ایک مکمل نظام کی ناکامی لگ رہی ہے۔ لیکن مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین خود ناکام نہیں ہوا۔ جی، اور یہ اس تجزیے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ مصنف لکھتی ہیں 1956 کا آئین ناکام نہیں ہوا، اسے ناکام کر دیا گیا۔ یہاں الفاظ کا انتخاب بہت معنی خیز ہے۔ ناکام ہونا اور ناکام کر دیا جانا۔ جی، ناکام ہونا ایک غیر فعال عمل ہے، جیسے کوئی چیز خود بخود ٹوٹ جائے۔ لیکن ناکام کر دیا جانا ایک فعال عمل ہے، مطلب کسی نے جان بوجھ کر اپنے عمل سے اسے ناکام بنایا۔ یعنی مصنف اسے ایک حادثہ نہیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک ارادی فعل تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ آئین چل نہ سکا، بلکہ حالات ایسے بنائے گئے کہ آئین چل نہ سکے۔ کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ ان لوگوں اور قوتوں کی ناکامی تھی جن کی ذمہ داری اس آئین کی حفاظت کرنا تھی۔ سیاسی قیادت، بیوروکریسی اور دوسرے طاقتور حلقوں نے اپنے مفادات کی خاطر آئین کو چلنے نہیں دیا۔ جب آئین ان کے راستے میں آیا تو انہوں نے اسے ہی راستے سے ہٹا دیا۔ تو آئین اپنی ذات میں ناکام نہیں تھا،
اسے چلانے والے ناکام ہوئے؟ جی، انہوں نے جان بوجھ کر اسے ناکام کیا۔ تو اگر آئین کو ناکام کیا گیا تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف سیاسی اختلافات تھے یا کوئی اس سے بھی گہری بات تھی؟ مصنف اس سب کی جڑ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ مصنف اس پوری بحث کو تکنیکی اور سیاسی دائرے سے نکال کر اخلاقی دائرے میں لے جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ آئین کے کاغذ پر نہیں تھا بلکہ ملک کے کردار میں تھا۔ وہ ایک بہت اہم جملہ لکھتی ہیں، آئین کاغذ کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ آئین کاغذ نہیں، کردار کا نام ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت وزن رکھتا ہے، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا بہترین آئین بھی لکھ لیں، اس میں انسانی حقوق کی تمام ضمانتیں دے دیں، لیکن اگر اس ملک کے رہنماؤں، ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کا کردار مضبوط نہیں ہے، اگر ان میں اصولوں پر قائم رہنے کی اخلاقی جرت نہیں ہے، تو وہ آئین محض ایک خوبصورت کتاب بن کر رہ جائے گا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ قانون کی کتاب کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اسے نافذ کرنے والوں کا کردار ہی کمزور ہو تو وہ بے معنی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے مصنف اس پوری بحث کو اس حتمی نتیجے پر پہنچاتی ہیں، یہ آئین کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ کردار کھڑا نہ تھا۔ یہ اس پوری ٹریجڈی کا خلاصہ ہے۔ ناکامی آئین کی ٹیکنیکل خامیوں کی نہیں تھی، ناکامی کردار کی تھی۔ جب قیادت ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دے، جب ادارے شخصیات کے تابع ہو جائیں، تو پھر کوئی بھی آئینی ڈھانچہ ملک کو نہیں بچا سکتا۔ تو مصنف کے نزدیک 1956 کے آئین کا خاتمہ محض ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے سفر میں ایک گہرے اخلاقی بحران کا پہلا بڑا مظہر تھا۔ جی، کتاب کا اختتامی پیغام یہی ہے کہ 1956 کا آئین پاکستان کا پہلا بڑا موقع بھی تھا اور پہلا بڑا المیہ بھی۔ موقع اس لیے کہ ملک کو ایک متفقہ آئینی ڈھانچہ مل گیا تھا جس پر چل کر وہ ایک مستحکم جمہوری ریاست بن سکتا تھا، اور المیہ اس لیے کہ اس موقع کو کردار کی کمزوری کی وجہ سے گما دیا گیا۔ تو آج ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان حصوں سے ہم نے یہ سمجھا کہ قائد اعظم کا آئینی ویژن کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1956 کا آئین مصنف کے مطابق اس ویژن سے ہٹ گیا، اور آخرکار اسے کیوں اور کیسے ناکام کیا گیا۔ سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ آئین کی کامیابی کا انحصار صرف کاغذ پر لکھے الفاظ پر نہیں بلکہ قومی کردار پر ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ نقطہ بھی ابھرتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے آئینی دستاویزات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے اداروں کی مضبوطی اور قیادت کا اخلاقی معیار سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ صرف 1950 کی دہائی کا ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک سوال پر ختم ہوتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر آئین واقعی قومی کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے تو کسی ملک کی بار بار ٹوٹتی آئینی تاریخ اس کے اجتماعی سفر کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟